کار کا سائنٹسٹ ہے اور کشمیر کا ہے. اس لڑکے نے مجھے بتایا, کہنے لگا جی میں نے اپنے جاب تبدیل کر لیا تھا, میں کسی دوسرے ادارے میں چلا گیا تھا. جب میں نے وہاں جوائن کر لیا تو میں نے باس سے کہا کہ سر مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو مجھے نماز پڑھنے کے لیے جگہ چاہیے. اس نے پوچھا یہ کیا ہے یہ نماز؟ میں نے کہا سم تھنگ پرائر, کچھ عبادت ہے. کہنے لگا اچھا پرائر, اس کا مطلب اس کے لیے تمہیں سائلنٹ روم ہونا چاہیے. میں نے کہا جی ہاں سائلنٹ روم ہونا چاہیے. کہنے لگے کیمپس میں تو سائلنٹ روم ہے ہی نہیں, اویلیبل نہیں ہے, ہم نہیں دے سکتے تمہیں. میں نے کہا مجھے تو نماز پڑھنی ہے اور اگر مجھے کمرہ نہیں ملے گا تو میں ریزائن کروں گا. اس نے کہا نہیں تم بہت اچھے لڑکے ہو, ریزائن مت کرنا, ہم پھر بھی دیکھیں گے کیمپس میں کمرہ مل سکتا ہے یا نہیں. یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں ڈھونڈتا رہا کمرہ تو میں نے بیسمنٹ میں دیکھا کہ وہاں ریسرچ روم ہے, اس میں کچھ سیکرٹ چیزیں ہیں. تو وہ کھول کر میں نے دیکھا تو کمرہ خالی ہے مگر اس میں کچھ سیکرٹ کاغذات ہیں اور کیا کیا ہوگا وہاں. تو میں نے سوچا کہ یہ والا مجھے کمرہ دیں گے تو بہت اچھی جگہ ہے نماز پڑھنے کے لیے, مگر دیں گے نہیں. پھر میں نے سوچا مجھے اللہ کو سجدہ کرنا ہے نا, میں اللہ سے کہوں گا. کہتا میں نے وہی نماز پڑھی اور کہا یا اللہ مجھے آپ کو سجدہ کرنا ہے اور اس شہر میں اور کوئی سجدہ کرنے والا آپ کو شاید نہیں ہے. میں ایک آپ کو سجدہ کروں گا مگر مجھے جگہ نہیں مل رہی ہے, یہ جگہ آپ مجھے دلوا دیں. کہتا میں یہ دعا کر کے باہر نکلا, چپرا سے مجھے ڈھونڈ رہا تھا, چپرا سے ڈھونڈ رہا تھا. کہنے لگا سر بلا رہے ہیں آپ کو. جب میں چلا گیا سر تو کہنے لگا بیٹا تم بہت اچھے ہو, تم کو کچھ وہ پرائر کرنی ہے نا, اس کے لیے تمہیں سائلنٹ روم چاہیے. سائلنٹ روم ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. اب ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اگر تم پسند کرو تو ہم تمہیں بیسمنٹ دے دیں گے جو بیسمنٹ ریسرچ روم ہے. میں حیران ہو گیا, میں تو ابھی دعا کر کے آیا. کہنے لگے اسے آرڈر نکالا چابی ان کے حوالے کر دو. چابی مجھے دے دی گئی. اس کے بعد میں نیچے چلا گیا اور اسی جگہ سجدہ کر کے میں نے کہا یا اللہ کون کہتا ہے آپ نہیں سنتے, ابھی تو میری بات آپ نے سنی. یقین رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں مگر فوراً کبھی ادا نہیں کرتے. اس میں دیکھتے ہیں میرا بندہ مجھ سے اٹیچ رہے, یہ بار بار مجھ سے مانگتا رہے. اگر میں نے پہلے دن دے دیا یہ مجھے بعد میں بھول جائے گا, یہ پوچھے گا ہی نہیں مجھے. اس لیے کبھی بہت دن تک اٹیچ رکھنے کے لیے منگواتے ہیں, تڑپاتے ہیں اور اللہ کو بہت پسند آتا ہے تڑپنا. اللہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اللہ کے نبی نے کوئی عجیب بات سنائیے, حضرت عائشہ نے فرمایا ان کی کون سی بات عجیب نہیں تھی. پھر فرمایا ایک دن میں نے رات کو دیکھا جب آرام کرنے کے لیے لیٹتے فوراً کھڑے ہو گئے. کہنے لگا عائشہ تم آرام کرو, اور حضور کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر کے روتے رہے, پھر رکوع میں روتے رہے, پھر سجدے میں روتے رہے, پھر کھڑے روتے رہے, پھر رکوع میں, اور ساری رات اسی طرح سے گزار دی. یہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں حدیث کی کتابوں میں, فضائل اعمال میں بھی حدیث بول دوں. بہرحال دعا میں یقین کرنا چاہیے کہ اللہ ضرور سنتے ہیں. دعا میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 شکر, نمبر 2 توبہ, نمبر 3 ارادہ. شکر, توبہ اور ارادہ. شکر کس کس چیز کا وہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا, اور توبہ کس کس چیز سے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا, اور ارادہ کن کن کاموں کا وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. بس اسی جذبے کے ساتھ ہم دعا کریں گے اور یقیناً اللہ کی رحمت متوجہ ہے. بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شان حدیث میں موجود ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ینزل تبارک و تعالی الی السماء الدنیا فی کل لیلۃ. اللہ تعالیٰ ہر رات پہلے والے آسمان پر اتر کر کے آ کر پھر کہتے ہیں هل من سائل فاعطی, کون مانگنے والا ہے اس کو عطا کرو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ شام آسمان اول پر اتر کے آئے ہوں گے. ایک حدیث میں تو رات کا لفظ ہے اور ایک حدیث میں رات کے اخیر کا لفظ ہے. رات کے اخیر میں اتر کر کے آتے ہیں. رات کو کبھی اٹھنا چاہیے کمرے میں اندھیرا کر کے, پھر نماز پڑھ کے دیکھنا یا اللہ آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا, میں سنتا تو نہیں ہوں مگر آپ کے نبی نے کہا, اس سے زیادہ حق بات کون سی ہے, تو یا اللہ آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا, میں دامن کھول کے آنا. 2 زانوں بیٹھیں, درود شریف پڑھیں اور پھر دعا کرتے ہیں.